بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا من سواه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے فضائل و اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عزیز عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه سامعین محترم، محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی اس میں فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آئی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم سب مل کر مشرکوں سے اس طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ إلا الله ما لنا رب سواه اب اس آیت مبارکہ کی اگر تشریح احادیث مبارکہ میں تلاش کی جائے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان 4 مہینوں سے مراد کون سے مہینے ہیں، تو فرمایا ان 4 مہینوں سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ گویا محرم الحرام کا مہینہ افضل مہینہ، قابل احترام مہینہ، حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روح سے۔ الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه اب اس کے بعد ہم میں سے بعض مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، محرم الحرام کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے کہ محرم یا یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کی بنا پر ہے۔ سامعین محترم، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یوم عاشورہ اور محرم کی فضیلت کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو فضیلت بیان فرما رہے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوتا ہے، گویا واقعہ کربلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا، لہذا محرم کی فضیلت کی وجہ واقعہ کربلا نہیں، البتہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس دن ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
شہادت کو مزید افضل حیثیت مل گئی، مزید مرتبہ اور مقام مل گیا۔ لہذا سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے یا یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ واقعہ کربلا کی بنا پر نہیں ہے۔ اب یوم عاشورہ جو ہے 10 محرم، تاریخ کے اندر اس 10 محرم کی حیثیت سے بہت اہم واقعات مورخین نے تاریخی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ بڑی عظمت کا حامل ہے یہ دن۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس دن آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر جو آگ تھی، جو نار نمرود تھی، اسے گلزار بنایا گیا۔ یہی وہ دن تھا جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی، اور یہی وہ دن تھا کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالا گیا۔ یہی وہ دن جس دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ سامعین محترم، یہی وہ دن تھا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا۔ ذرا اور آگے چلیں تو اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، اور اسی دن قریش مکہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور اسی دن کوفہ کے اندر کچھ فریب کاروں نے، کچھ منافقین نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، اور روایات کے مطابق اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ سامعین محترم، یہ چند واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیے ہیں کہ جو محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے ساتھ مورخین نے تاریخی کتابوں میں نقل کیے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ مستند احادیث میں ان تمام واقعات کا تذکرہ نہیں ملتا، البتہ بعض واقعات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں۔ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ عاشورہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں اترے تو عاشورہ کا دن تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی جب پار لگی تو عاشورہ کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر وہاں آگ کو گلزار بنایا گیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت قائم ہوگی تو عاشورہ کا دن ہوگا۔ یہ باتیں عام طور سے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں، کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سمندر کے کنارے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی حکم دیا کہ اپنی عصا کو پانی کے اوپر مارے، تو پانی پر مارنے سے وہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار اتر گیا، اور فرعون نے جب اپنے لشکر سمیت اس میں قدم بڑھائے تو پانی کے بیچ میں پہنچنے کے بعد وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت، لیکن اور سارے واقعات جو مشہور ہیں ان کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ سامعین محترم، آپ نے سنا کہ حضرت کیا فرما رہے تھے، لہٰذا اگرچہ جو ہے تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے، مورخین نے نقل کیا ہے، لیکن مستند احادیث میں ان میں سے اکثریت کا ذکر نہیں۔ اب ماہ محرم کا کوئی خاص عمل احادیث مبارکہ کی روشنی میں حدیث میں آتا ہے کہ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ یوم عاشوراء حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بعض روایات میں 2 سال کا ذکر ملتا ہے کہ سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ، کہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی ذکر ملتا ہے، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں ان روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو خاص عمل ہے وہ روزہ ہے۔ اب یوم عاشوراء میں کرنا کیا ہوگا، ہمیں عمل کیا کرنا ہے یا کون سی چیز ثابت ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں جو یوم عاشوراء سے ثابت ہے وہ روزہ، جیسا کہ روایات گزری، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، ان کی مشابہت تھی، اور دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا بھی اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر نبی رؤوف الرحیم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور ملا لیا جائے۔ اب بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ مطلب ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ یہ تو یا رسول اللہ یہ تو ان کا عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی ہمارے پیارے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کے مطابق 2 روزے رکھے۔ یہ ثابت ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے صرف 10 محرم کے روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ایک عمل تو یہ جو خاص عمل، دوسرا عمل احادیث مبارکہ کے مطابق شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے جو دوسرے عمل کی ترغیب دی وہ یہ تھا کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھی بات ہے،
کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ رب العزت فراخی اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ دو عمل جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا خصوصی عمل کی حیثیت سے محرم اور عاشورہ کے دن کے ساتھ جو ہیں احادیث مبارکہ میں نقل کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی خصوصی عمل نہیں۔ یہاں عبادات کے اعتبار سے انسان نماز پڑھے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، تو یہ تمام جو ہے چونکہ یہ مہینہ افضل مہینہ ہے تو اس افضل مہینے کی حیثیت سے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک خصوصی بات کہ منکرات سے بچیں، بدعات سے بچیں۔ جب ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ، تو ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً اگر دیکھا جائے تو 10ویں محرم یوم عاشورہ کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر ہم نے اس کے تقدس کو پامال کیا۔ ہم نے اپنے آپ کو چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ الٹا معصیت اور گناہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھیں کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیت کے وبال اور عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ جو عظمت کی جگہ ہوتی ہے وہاں اعمال کرنے کا جب ثواب زیادہ تو وہاں پر معصیت کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت اپنی عبادات اور احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا